اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وأدعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربی شقیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا کان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة إبراہیم وإسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 16ویں پارے کی سورۃ المریم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان پاکیزہ اور مبارک اور مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں واقعہ بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا، جس کا مقصد ان لوگوں کی تردید تھی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، خدائی کا پارٹنر بنا لیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے، وہ حمل میں آئے ہیں، لہذا جو پیدا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان کی والدہ بھی ہیں، ان کی نانی بھی ہیں، ان کے خالو بھی ہیں، ان کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، پورا خاندان ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واقعہ بیان کیا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ اس کا مقصد تردید کرنا ہے
مکے کے ان مشرکین کی اور یہود و نصارہ کی جو سب کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کے طریقے پر قائم ہیں۔ شرم دلانا ہے کہ تم لوگ تو بت پرستی کرتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی بتاتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا، جو دین تھا، وہی ہمارا دین اور مذہب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سگے باپ تک کو شرک اور بت پرستی سے روکا تھا، منع کیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اسی وجہ سے اپنے وطن کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا اور آ گئے تھے ملک شام۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو تمہارے باپ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے تو کیا کیا تھا؟ ان کی تقلید کرو، ان کے راستے پر چلو۔ انہوں نے اپنے مشرک باپ کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، انہوں نے بتوں کی مذمت اور برائی بیان کی۔ لہذا تمہارے جو باپ دادا شرک میں مبتلا ہیں، تم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس مقصد سے بیان کیا، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب میں یعنی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ حالانکہ کتاب اللہ کی ہے، اور اس میں ذکر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے، مگر اللہ اپنے نبی سے کہنا آپ ذکر کیجئے۔ اس کا مطلب یعنی کتاب میں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ واقعہ آپ اپنی قوم کو سنا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ صدیق کے معنی بہت سچا، صدیق کے دوسرے معنی ہیں یعنی جو دل کا سچا ہو، زبان کا سچا ہو، عمل کا سچا ہو، کردار کا سچا ہو، جو اپنی زبان سے کہے اور عمل سے اس کی سچائی کو ثابت کرتے۔ صدیق اسے بھی کہتے ہیں جس کا دل اتنا صاف ہو، اتنا صاف ہو، اتنا سلیم ہو، جو حق بات آئے اس کے سامنے وہ فوراً اس کو قبول کر لے، بغیر جھجک کے، بغیر تاخیر کیے ہوئے، تأمل کیے ہوئے، بغیر توقف کے، بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے، سچائی جب واضح ہو جائے فوراً قبول کر لے۔ تو حضرت ابوبکر بھی کیا ہیں؟ صدیق ہیں۔ جب ان کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی، اس نے موقع مانگا، اس نے توقف کیا، اس نے غور و فکر کیا، اس نے دلیل مانگی، سوائے ابوبکر کے۔ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی، انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ کبھی شکوک و شبہات ہی نہیں پیدا ہوئے ان کو، کبھی سوال و جواب ہی نہیں، ہر مسئلے پر مطمئن ہے۔ تو اللہ فرماتا ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔
صدیق کے ساتھ نبی کا ذکر کیوں کیا کہ صدیق جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے اور غیر نبی بھی ہوتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق ہیں اور نبی نہیں. جیسے حضرت مریم وَأُمُّهُ كَانَ صِدِّيقًا، اللہ کہتا ہے اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھیں. اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف صدیق نہیں تھے، صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. یعنی ہر نبی صدیق تو ہوتا ہے مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، مگر ہر نبی صدیق ہوتا ہے. پھر صدیق ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے، اس کے اندر ایک مقام ہے، اس کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں. تمام صحابہ صدیق ہیں لیکن اکبر کون ہے ان میں؟ ابو بکر. صدیق اکبر ابو بکر ہے. تو اللہ فرماتا انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے اور نبی تھے. یہ واقعات تو ان کے بہت سارے ہیں. یہاں جو واقعہ سنانا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ اذ قال لأبی، اس وقت کا واقعہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر. کیا کرتے تھے وہ؟ بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد موحد آدم، ابو الانبیاء، مگر باپ کا حال یہ تھا. تو انہوں نے اپنے والد کو کیا کیا؟ نصیحت شروع کی. نبی ہے نا، دعوت شروع کی. یہ قرآن دعوت کی کتاب، اس میں داعیوں کا ذکر ہے. جو سب سے بڑے داعی تھے حضرت انبیاء علیہ السلام، انہوں نے جب دعوت دی تو کیسے دی اور شروعات کہاں سے کی؟ بیرون سے کی یا اپنے ملک سے کی یا اپنے شہر سے کی یا پھر اپنے رشتہ داروں سے کی یا اپنے گھر سے کی؟ ترتیب ہے دعوت کی. شروعات کہاں سے ہونا چاہیے؟ اپنے گھر سے. تو اپنے گھر میں کون ہے سب سے بڑا؟ والد. تو والد ہی کو دین کی دعوت دے رہے. اور دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ ادب اور احترام باپ کا، ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. یہ نہیں تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم بت پرست ہو، یہ نہیں. کیسے دعوت دی؟ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان. احترام و عظمت کے ساتھ محبت والا جملہ، یا ابتی. اور بار بار اسی کو دہرایا تاکہ محبت جاگے اندر کی. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آئیں؟ کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ دیکھ پائیں اور نہ سن پانا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو دیکھے اور سنے اور دیکھے اور سنے اور دیکھے اور سنے اور کام آئے اس کی عبادت شروع کر دی جائے. ارے کتنے لوگ ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور مصیبت میں کام آتے ہیں. دیکھے اور سنے اور کام آئے، یہ ضروری ہے اس کی عبادت کر دی جائے. اس کے لیے تو واجب الوجود ہونا ضروری ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اور یہ شان اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے. واجب الوجود بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور ہر ایک کے کام آتا ہے. بگڑی بناتا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن جو بالکل واجب الوجود بھی نہیں ہے اور مزید یہ کہ وہ نہ دیکھ پاتا ہے اور نہ سن پاتا ہے اور کچھ کام بھی نہیں آتا، اس کی عبادت کرنا تو حماقت در حماقت ہے. ارے ہے نہیں. اس سے اچھا تو اس کا پجاری ہے
کہ وہ دیکھ تو رہا ہے، وہ سن تو رہا ہے، اسی نے جس کی پوجا کر رہا اسی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو، وہی اس کو نہلا رہا ہے، وہی اس کو کپڑے پہنا رہا ہے اور وہی اس کی خدمت کر رہا ہے، تو کون اچھا ہوا، معبود یا عابد؟ تو عقل سے کام لو۔ لما تعبد، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آئے؟ ایک جملہ۔ دوسرا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، اور ایسا علم ہے وہ جس میں یقین ہی یقین ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو بالکل یقینی ہے، بالکل 100% برحق ہے، اس کے خلاف اس کے الٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون سا علم ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جو 100% یقینی ہو، جس میں شک نہیں ہو سکتا، جس میں شبہ نہیں ہو سکتا؟ وہ کون سا علم ہے؟ علم وحی۔ کیا نام ہے اس کا؟ وحی۔ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ 100% یقینی، نہ شک ہے نہ شبہ ہے، نہ اس کے خلاف کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، اگرچہ میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، آپ باپ ہیں اور میں، یہ دیکھیے ہے، میں چھوٹا ہوں اور آپ باپ ہیں اور میں بیٹا ہوں، مگر علم میرے پاس وہ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، قطعی علم، یقینی علم، اس میں غلطی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو کیا کہا؟ میرے پاس علم ما لم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، جب یہ بات ہے تو میرا کہنا مان لیجیے آپ، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، جس راستے پر چلنے کے بعد منزل پر پہنچنا بالکل یقینی ہے، اور جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے بچنا بھی یقینی ہے۔ جو چیز مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گی، اور جس چیز سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہ چیز ہم سے دور ہو جائے گی۔ ہر آدمی کیا چیز چاہتا ہے؟ ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ارے مرنے کے بعد کیا ملے اسے؟ جنت۔ اور بچنا کس سے چاہتا ہے؟ جو سب سے خطرناک چیز ہے، جہنم۔ اس راستے پر چلو تو تمہیں مطلوب حاصل ہو جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے بھی بچ جاؤ گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ شیطان کی عبادت کرنا آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ کوئی دنیا میں نہیں سمجھتا شیطان کی پوجا کرنا اچھا سمجھتا کوئی۔ حالانکہ شیطان کی عبادت کرنا آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر آپ شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اور نافرمانی کی وجہ سے رادہ درگاہ ہے، اسے دھکے دے کر کے نکال دیا گیا، اس کی عبادت نہ کیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے والد شیطان کی تو عبادت کرتے نہیں تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی۔ مگر ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتوں کی عبادت پر لگانے والا ہے کون ہے؟ اور بتوں کی عبادت کرا کے خوش کون ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ تو ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بت کی عبادت کرنے والا حقیقت میں شیطان کا پجاری ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا، شیطان خوش ہوتا ہے۔
اس راستے پر لگانے والا نبی نہیں، رسول نہیں، کون ہے؟ شیطان۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اور شیطان نے رحمان کی جو نافرمانی کی سب سے پہلی مرتبہ تو کب کی؟ ارے شیطان نے پہلی مرتبہ جب اللہ کی نافرمانی کی اور جب اس کو نکالا گیا تو کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ تم سب کے باپ آدم کو سجدہ کرنے کا مسئلہ تھا، ہے نا؟ اسی کا تو حکم اللہ نے دیا تھا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور تمہارے باپ کو سجدہ نہیں کیا، تو شیطان تمہارا کون ہوا؟ جگری دوست ہوا نا؟ ارے کون ہوا؟ دشمن تمہارا کون تھا؟ اتنا پشتینی، اتنا پرانا ہے، جد امجد حضرت آدم کا جو دشمن ہے، تو پوری اولاد انسانی اولاد آدم کا دشمن ہے۔ آپ بتائیے، انسان ہو کر کے شیطان کی عبادت کرے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اتنا بڑا دشمن، اتنا پرانا دشمن، باپ کا دشمن، پوری نسل انسانی کا دشمن، اور آدمی اس کا کہنا مانے تو کیا ہے؟ لعنت ہے ایسے آدمی کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرے ابا جان، اگر آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑا جو شیطان کا راستہ ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے بڑا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بالکل یقینی ہے۔ کیا؟ ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے گا آپ پر۔ وہ بڑا رحمان ہے، صبر کرتا ہے، بندے مخالفت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، عذاب نہیں دیتا۔ دنیا میں یا آخرت میں عذاب آ سکتا ہے، اور جب عذاب آئے گا فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ دنیا میں بھی شیطان کے ساتھ میں ہیں، اس کا کہنا مان رہے ہیں، اور جب سزا ہوگی تو بھی شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اتنے پیار سے، احترام سے، حکمت کے ساتھ یہ دین کی دعوت دی، تو اس محبت کا اور اکرام کا جواب باپ کی طرف سے کیسا ملا؟ محبت کا جواب تو محبت ہے۔ جب چھوٹا بڑے کی عزت کرے تو بڑا کیا کرے؟ چھوٹے پر شفقت اور مہربانی کرے۔ بڑے کا حق تعظیم ہے اور چھوٹے کا حق شفقت۔ آپ نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا، من لم یعقر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فلیس منا، ہم میں سے جو آدمی کسی بھی بڑے کی عزت نہ کرے، بڑے کا مطلب کسی بھی بڑے کی، یعنی ہمارے گھر کے جو بڑے ہوں ان کی عزت کریں، اور محلے کے جو بڑے ہوں ان کو گالیاں بکیں، من لم یعقر کبیرنا، ہمارے مطلب جو ہمارے ایمان والے لوگ ہیں، ان ایمان والوں میں جتنے بھی بڑے ہیں جو کسی بھی بڑے کی عزت نہ کرے، اور ہم میں سے جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کسی کے بھی بچے ہوں، ان پہ مہربانی نہ کرے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میرا نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو گورنر بنایا، اور کہیں بھیجنا چاہتے تھے گورنر بنا کر کے۔ حضرت عمر جو گزرے تو بچے آ گئے، کوئی لپٹ گیا حضرت عمر سے دامن سے، کو کیسے۔ اب وہ گورنر صاحب کو بڑی حیرت ہو رہی، کہلے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، وہ بچے آپ کے لپٹ رہے، چپٹ رہے۔
اور میرے سگے بچے کی مجال نہیں جو میرا دامن چھو لے۔ حضرت عمر نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تمہارے دل میں رحم نہیں ہے، اور جس کے دل میں رحم نہیں وہ امیر اور گورنر اور حاکم بنانے کے لائق نہیں۔ ختم کر دیا ان کا گورنر نامہ اور تقرر نامہ۔ تو کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد سے کس طرح دین کی دعوت دینے، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تو اس کا جواب کیا تھا؟ وہ شفقت کرتے۔ مگر باپ نے کیا کا جواب میں دیا؟ دیکھیے ابراہیم کی اس اکرام کا جواب کیا دیا باپ نے، سنو۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا کیا تم بیزار ہو ہمارے معبودوں سے؟ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے تم معتقد نہیں ہو؟ تم ان کو خدا نہیں سمجھتے جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں؟ تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ سنو، نصیحت بند کر لو اپنی، اور اگر باز نہیں آئے تم تو خیریت بولو، خیریت نہیں ہوگی پھر آپ کی۔ میرے معبودوں کو برا کہو گے تو میں تمہیں برا کہوں گا، اور بات صرف برا کہنے تک نہیں ہوگی، ہم پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیں گے تمہیں۔ یہ لہجہ ہے کس کا؟ باپ کا، یہ دھمکی۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کہ تم ہمارے معبودوں سے بیزار ہو، پھرے ہوئے ہو، بدعقیدہ ہو، نہیں مانتے ہو ان کو اور برا کہہ رہے ہو۔ لئن لم ینتہی، اگر باز نہیں آئے تم، لارجمنک، میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ بیٹے ہو میرے، میں نہیں دیکھوں گا۔ واہجرنی ملیا، اور ایک زمانے تک کے لیے ہمیں چھوڑ دو، یعنی مجھے نظر نہ آنا، چھوڑ کے چلے جاؤ، ہمیشہ کے لیے میرے وہاں سے چلے جاؤ، نظر کے سامنے نہ پڑو۔ یہ جواب تھا کس کا؟ باپ کا۔ ملیہ، یہ ملیہ وہ والا نہیں، ملائی والا، عربی ہے۔ ملیہ ایک لمبا زمانہ، ہمیشہ کے لیے۔ واہجرنی، مجھے چھوڑ دو، ملیہ ایک لمبے زمانے تک کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ اور میرے سامنے نہ آنا، یہاں نہ رہنا۔ اب حضرت ابراہیم کا جواب کیا ہے؟ دھمکی کا جواب۔ دھمکی کا جواب پھر دھمکی ہے؟ اچھا آپ ہم سے کریں، آپ خود نکل جائیے گھر سے۔ نہیں، ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال السلام علیک، تم کو سلام، تم پر سلامتی، تم سلامت رہو، یعنی میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچے۔ اس کے باوجود آپ میرے باپ ہیں نا، آپ میرے باپ ہیں، آپ نے مجھے دھمکی دی ہے، لیکن پھر بھی میری طرف سے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی جس سے آپ کا دل دکھے۔ سلام علیکم، یہ جو سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس سلام سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے لا تبدؤوا بالسلام الیہود والنصارى، او کما قال علیہ السلام، یہود و نصارہ کو، غیر ایمان والوں کو سلام کرنے میں پہل، شروعات، ابتدا مت کرو۔ اور یہاں تو ابراہیم علیہ السلام باپ کو سلام کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ کہا سلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سلام ہوتا ہے تعظیم کے لیے اور دعا دینے کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تعظیم کا سلام ہے، یہ دعا کا سلام ہے۔ ایک سلام ہوتا ہے بات کو بڑھانے کے لیے، بات کو بڑھانے کے لیے، ارے بات ختم کرنے کے لیے،
کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ بات ختم کرنے کے لیے، یعنی سلامتی کی بات کہہ کر کے آدمی ہٹ جائے، وہ پیچھا چھوڑا لے، اچھا بھائی ٹھیک ہے تم جیتے اور ہم ہارے، تم ہی بڑے ہو، لو میرا سلام لو اور چل دیے۔ قرآن نے اس صحابہ کی ادا بتائی ہے، یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ کیا؟ جب کوئی جاہل ان سے الجھ پڑے تو پھر وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، اگر آپ بھی اس سے الجھ گئے تو بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی نا، ارے بات بڑھے گی، بات ختم کیسے کرنا ہے؟ ایک بھی اگر عقل مند آدمی ہوگا وہ بات بڑھنے نہیں دے گا۔ اچھا انہوں نے یہ کہا، اب اس کا جواب یہ ہے چپکے سے بات ختم کر کے نکل لو یہاں سے، ہے نا؟ حضرت علی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، جب میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہ مجھے گالی دیتا ہے، ایک تیر سے دو شکار حضرت علی کر رہے ہیں، جب میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے گالی دیتا ہے، یعنی حضرت علی بتا رہے گالی دینے والا شریف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کمینہ ہوتا ہے۔ تبرہ کیا ہے؟ گالی، اور کس کو گالی؟ اللہ کے بڑے محبوب بندے، نبی کے بڑے محبوب بندے، ان کو جو گالی دیا اس کا نام ہے تبرہ۔ حضرت علی نے کیا بتایا؟ گالی دینا شریفوں کا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ ارے کمینوں کا کام ہے۔ کہتا وَإِذَا أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، جب میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے گالی دیتا ہے، فَمَضَيْتُ ثَمَّ، تو میں وہاں کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھتا، میں اس گالی کا جواب اس سے بڑی گالی سے نہیں دیتا۔ کیوں؟ گالی دینا کمینے کا کام ہے، اگر میں نے پلٹ کے گالی دے دی تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ ہے کیا ہو جاؤں گا میں؟ اس لیے میں وہاں ٹھہرتا ہی نہیں ہوں، میں وہاں رکتا ہی نہیں ہوں۔ تو گالی دینے سے علی تمہیں غصہ نہیں آتا؟ کا غصہ تو آتا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سمجھا لیتا ہوں۔ اس کو سمجھانے کے وہ تو سمجھے گا نہیں، وہ تو سمجھے گا نہیں، اپنے دل کو سمجھا لیتا ہوں۔ کیسے سمجھاتا ہوں؟ فَمَضَيْتُ ثَمَّ، میں اس جگہ سے آگے بڑھ جاتا ہوں، اس جگہ سے آگے بڑھ جاتا ہوں اور اپنے دل سے کہتا ہوں تمہیں نہیں کہہ رہا ہے، تمہیں نہیں کہہ رہا ہے۔ فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے نہیں کہا ہے۔ وہ کہا ہوگا، میری چھپک تھوڑی گئے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا یہی بات، اس نے کہا دشنام اگر دہت خسیسے، چارہ نبوت بجز شنیدن، اگر کوئی خسیس کمینہ لئیم آدمی اگر گالی دے، اس کا علاج سوائے سننے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں اگر کتا کسی کے کاٹ لے، بولو، تو بدلے میں کتے کے نہیں کاٹا جا سکتا۔ کاٹتا ہے کوئی؟ تو یہی سمجھ لیجئے پھر وہ تو کتا ہے، ہم کتے تھوڑی ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کا مزاج وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے اور جہالت کی باتیں کرنے لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سلام۔ وہ سلام کرنے کا مطلب دعا نہیں دیتے ہیں،
بلکہ یہ کون سا سلام ہے؟ بات کو ختم کرنے کا ہے۔ اچھا بھائی تم جیتے، سلامتی کی بات کہہ کر کے وہ کنارے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کوئی فضول بات سنتے ہیں تو دھیان ہی نہیں دیتے ادھر۔ جب کوئی فضول بات سنتے ہیں دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے کیے کا بدلہ ہمیں ملے گا، تمہارے کیے کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ جاہلوں کا جواب کیا ہے؟ جواب جاہلہ باشد خاموشی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جاہلوں کا جواب کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ اب اس کو الجھن ہوگی، ہم گالی دے رہے ہیں یہ بول ہی نہیں رہا، ہم گالی دے رہے ہیں بول ہی نہیں رہے۔ اس کو مقصد میں ناکام کر دو۔ اگر آپ نے اس سے بڑی گالی دی تو اس سے بڑی گالی دے گا وہ۔ اس کو ناکام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خاموش ہو گئے، آگے بڑھ گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، دھیان ہی نہیں دیا، توجہ نہیں دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب باپ نے دھمکی دی تھی بڑی، باز نہیں آئے ابراہیم تو خیریت نہیں ہے، اور جان لے لیں گے ہم تمہاری، میرے خداؤں کو برا نہ کہنا، اور میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ کتنی دیر کے لیے؟ بولو ملیہ، ہمیشہ کے لیے، صورت نہ دکھانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات ختم کر دی، اتنے سخت لہجے کا جواب کیا دیا؟ سلام علیکم، سلام تم پر۔ یہ سلام کون سا والا ہے؟ دعا والا نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے بیٹھو، مجھے مستقل ٹینشن ہو رہا ہے، یہ آدمی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ گرمی لگ رہی کیا؟ فاصلہ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں تو نہ ہو۔ یہ فاصلہ کیا کرتا؟ دلوں میں فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ تو ایک سلام یہ ہوا۔ دوسرا سلام دعا والا سلام، یہ اس کے بارے میں مسئلہ ہے۔ جو دعا والا سلام ہے، جو تعظیم والا سلام ہے، وہ سلام کس سے نہ کرو؟ غیر ایمان والے لوگوں سے پہل نہ کرو۔ اگر وہ کہہ دے تو کہہ دو وعلیکم، لیکن خود سے نہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا مجمع تھا جہاں مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی تھے اور یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، حضور نے سلام کیا۔ حضور نے تو پہل کی، خود ہی سے آپ نے سلام کیا، تو ایک طرف منع بھی کیا اور ایک طرف کیا بھی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا درمیان کا راستہ، اگر تمہیں کسی آدمی سے کام ہو، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، تو اگر تمہیں سلام میں پہل کرنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ اور بلا ضرورت ان کو سلام بلا وجہ نہ کرو۔ وہ سلام کریں تو پھر اس کا جواب کیسے دو گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا ہے، خالی وعلیکم۔ اس لیے اللہ جانے کیا کہا انہوں نے ہے، اور وعلیکم سب کا جواب۔ اس لیے کہ یہ بھی گراں گزرتا ہے کبھی کبھی کہ یہ مسلمان جب آپس میں سلام کرتے ہیں تو صاحب وعلیکم السلام کہتے ہیں، ہم لوگ جب سلام کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پورا جواب ہی نہیں دیتے، کچھ اور کہہ دیتے ہیں، تو دل تھوڑا ہوتا ان کا، ان کو برا لگتا ہے۔ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ جو مسلمانوں سے کہتے ہیں وہ ان سے کہیں گے، مگر مسلمانوں سے جو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام بھی کہتے ہیں، وہاں خالی وعلیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھی، پردے میں ایک یہودی آ گیا، اس نے حضور کو سلام کیا،
کہا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام نہیں کہا، السلام علیکم. ایسے زبان اسے دبا کے کہا کوئی سمجھ نہ پائے. السلام کے معنی تم سلامت رہو، السلام کے معنی تمہارے اوپر موت ہو، تم مر جاؤ. تو حضور کو اس نے بد دعا دی. آپ نے کہا وعلیکم، آپ نے کہا وعلیکم، بس اتنا کہا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا. اس نے کیا کہا ہے؟ کہلے علیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر موت بھی ہو، لعنت بھی ہو. آپ نے کہا محلن یا عائشہ، عائشہ نرمی اختیار کرو. حضور آپ کو پتہ نہیں اس نے کیا کہا، اس نے تو یہ کہا تھا آپ پر موت ہو. آپ نے فرمایا عائشہ ہم نے جواب دے دیا وعلیکم، اور تمہارے اوپر بھی ہیں. اب آگے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا جواب. اس کی بد دعا تو مجھے نہیں لگے گی مگر میری بد دعا لگ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ سلام کون سا والا تھا؟ یہ بات کو ختم کرنے والا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، مگر تم میرے باپ ہونا، تمہارے احسان میرے اوپر ہیں، اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اپنے رب سے. کس کی دعا؟ اور مغفرت کی دعا کرنا غیر ایمان والے کے لیے، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے دوست ہو، جائز نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، اور ہدایت جب آپ کو مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ مغفرت ہوگی. میں مغفرت کی دعا کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی مغفرت فرما. اور مغفرت بغیر ہدایت کے ہوتی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مطلب میرا ہوگا. مغفرت کا مطلب بخش دے ایسے نہیں، پہلے ہدایت دے پھر بخش دے. مگر یہ بات کب کہی جا سکتی ہے؟ جب زندگی ہو. جب مر گیا آدمی اب تو ہدایت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی کفر کی حالت میں مرا ہے تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں. حضرت ابو طالب کا ہو گیا انتقال بغیر ایمان کے. تو آپ نے کہا واللہ لاستغفرن لک ما لم انھا، خدا کی قسم میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور بعض لوگ قرآن خوانی کرا دیتے ہیں باقاعدہ. کہتے کوئی نہیں ہم قرآن خوانی کرا دیں گے، ٹھیکہ لے لیتے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں. تو جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ بولو، جنازے کی نماز کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ مغفرت کے لیے تو ہوتی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یوں دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، جنازے کی نماز پڑھنا بھی جائز. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اور اے پیغمبر ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کی نماز کبھی نہ پڑھیے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے. مگر مسلمان رواداری میں دھوکے، کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے. بہت زیادہ روادار ہے مسلمان. عیسائی کیا کر رہے ہیں؟ خاکے بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. یہودی مذاق اڑا رہے ہیں، مگر مسلمان نے کبھی مذاق نہیں اڑایا. وہ بڑا نرم معاملہ رکھتا ہے. وہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں مگر ہم ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار. یہاں لکھنؤ میں یہ ہوا
ہے؟ اور پتہ ہے ان کی تصویر آئی تھی جن کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، ان کا فوٹو چھپا ہوا ہے، تسبیح لیے ہوں، نیچے لکھا ہوا ہے کہ تبرے کی تلاوت کرتے ہوئے، تبرے کی تسبیح کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، کاہے کی؟ تبرے کی تلاوت کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ گالی کے لیے؟ قرآن کے لیے بولا جاتا ہے؟ تلاوت کہنے میں بھی تبرہ، آپ بتائیے۔ دھوکے میں جو ہم کو سمجھتا ہے مسلمان، کب شیعہ خالص کا ہے قرآن پہ ایمان، قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے، اور جو مسلمان سمجھ رہا وہ دھوکے میں ہے، اور یہ دھوکہ ہمیشہ کھاتے رہے اور آج بھی کھاتے ہیں، اللہ جانے کب تک کھاتے رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ایک سوراخ سے ایمان والا 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، ایک سوراخ سے ایمان والے کو 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا۔ ایک ہی جانور اس کو 2 مرتبہ کاٹ لے، ایک آدمی 2 مرتبہ دھوکہ دے دے، ایمان والا اتنا بھولا نہیں ہوتا ہے۔ مگر یہ کیسے بھولے ہیں؟ مگر بھولے خالی دین میں ہیں، دنیا میں بھولے نہیں ہیں، دنیا میں بہت چست و چالاک ہیں۔ اگر وہ کہیں ہمیں اپنی دکان دے دو تو دے دیں گے دکان، اچھا نماز پڑھ لو، کہنے ہاں یہ ہو جائے گا، نماز پڑھ لیں، قرآن خوانی کر دیں، حج کر دیں ان کی طرف سے، خوش کرنے کے لیے خدا جانے کیا کیا کر لیں۔ دین ہی اتنا سستا ہے، رواداری دینی میں خالی اللہ نے منع کر دیا کیا؟ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے پیغمبر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی کریں گے اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ تو کیا کہا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ کیوں کہا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اور باپ نے دھمکی دے دی اور کہا بت پرستی میں چھوڑوں گا نہیں، ابراہیم کرے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ وعدہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا تھا جب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ غیر ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی کیا ہے، غیر ایمان والا، ہی غیر ایمان کی حالت میں مرا، یہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن ہی میں اس کا ذکر ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا مغفرت کی دعا کرنا اپنے باپ کے لیے یہ نہیں تھا، إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مگر یہ وعدے کی وجہ سے تھا، جو وعدہ انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ہم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، وعدہ کیا تھا۔ لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب یہ بات ظاہر ہو گئی وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے دشمن کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مغفرت کی دعا کروں گا، اور میرا پروردگار میرے اوپر بہت مہربان ہے، اور اگر اللہ دعا قبول کر لے، دعا اگر ہم مانگے اور جو مانگ رہے ہیں اللہ وہ دے دے تو اللہ مہربان ہے، اور اگر وہ نہ دے تو بولو، اللہ سے اگر ہم کچھ مانگیں اور اللہ وہ چیز ہمیں دے دے تو اللہ مہربان ہے، اور جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ نے اگر وہ ہمیں نہیں دی تو اللہ مہربان نہیں ہے؟ جب بھی مہربان ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے وہ میرے اوپر مہربان ہے، اگر دینے میں مہربانی ہوگی تو دے گا، اور اگر نہ دینے میں مہربانی ہوگی تو
نہیں دے گا۔ مہربان تو ہر حال میں ہے، بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا، اور بندہ بیچارہ سمجھتا نہیں ہے، وہ تو اڑا ہوا ہے، میری دعا نہیں قبول ہو رہی، اتنے دن سے مانگ رہے ہیں دعا نہیں قبول ہو رہی، اتنے دن سے مانگ رہے ہیں دعا نہیں قبول، اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ مگر اس کو یہ نہیں پتا ہے جو مانگ رہا ہے وہ چیز اس کے انجام کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اور بندے کو کیا پتا یہ چیز بہتر ہے یا نہ بہتر ہے، انجام کے اعتبار کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے مناجات کرتے ہیں، ذرا سے ایک میرا کام کروا دیجئے، اللہ سے یہ کہہ دیجئے کسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہو جایا کرے کل کیا ہونے والا ہے۔ تو کہ یہ دعا نہ کرواؤ، کہ نہیں ہم نقصان سے بچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا۔ اب وہ صاحب ان کو پتہ چل گیا، دعا قبول ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ کل میرا جو ہے وہ غلام مر جائے گا، تو ان کا کل مرے گا آج ہی بیٹ ڈالو، کل مرے گا آج ہی بیٹ ڈالو، بیٹ ڈالا انہوں نے، اور بہت خوش ہوئے، کتنا فائدہ ہوا دعا کرانے۔ دوسرے دن پتہ چلا گھوڑا مر جائے گا، گھوڑا مر جائے گا، تو انہوں نے گھوڑا بھی جلدی سے بیٹ ڈالا، بہت فائدے کی دعا ہے۔ تیسرے دن پتہ چلا تم مر جاؤ گے، اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ بھائی ہو سکتا ہے گھوڑے کے اوپر جو ہے مصیبت آ جاتی، یا ہو سکتا ہے اللہ کسی اور پہ بلا ڈال دیتا، مگر یہ کیا بات ہوئی، اب کیا کریں؟ کچھ باقی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ نہیں کہتے دے ہی دیجئے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ یہ چیز اگر میرے حق میں بہتر ہے، مانگنا اپنا کام ہے، اگر بہتر ہوگا خدا دے گا، اور نہیں بہتر ہوگا تو کبھی نہیں دے گا۔ اگر دیر میں بہتر ہو تو دیر میں دے گا، مگر ہم لوگ جلد باز بھی تو بہت ہیں، کیا کہتے ہیں شام کو مانگی اور صبح قبول ہو جائے، بس ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے۔ کون؟ اللہ میاں، اللہ کا دیدار ہوگا، مگر کب ہوگا؟ دنیا میں تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، وہیں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ نہیں کرتے وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، اور دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ اور دل کیا کہہ رہا ہے؟ بولو، ابھی اللہ میاں کا دیدار ہو جائے اور یہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کیا تھا، ربی ارنی انظر الیک، کہ میرے رب اب مجھے دکھا دیا، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لن ترانی، اس دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہی حال ہم لوگوں کا ہے، دعا مانگتے ہیں اس کے بعد یعنی بیتاب ہیں، ابھی یہی ملے اور جلدی ملے ہے۔ یہ تو حکومت ہو گئی، یہ تو درخواست کرو اللہ سے، اگر مناسب ہوگا تو دے گا، نہیں مناسب ہوگا نہیں دے گا، مگر یہ مانگنا بیکار نہیں جائے گا، مانگنے پر ثواب ملے گا، اور یا اس سے بہتر چیز دے گا، یا پھر جو مانگا ہے اس کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں ثواب قیامت کے دن ملے گا۔ تو آدمی تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، سب یہی ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اِنَّهُ كَانَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا، اور میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اگر مناسب ہوگا تو قبول کرے گا، نہیں مناسب ہوگا تو نہیں قبول کرے گا، لیکن ہے وہ ہر حال میں مہربان۔ کیا عجیب و غریب دعائیں ہیں۔ ایک دعا ہے استخارے کی، استخارہ جانتے ہو؟ استخارہ جانتے ہو؟ آپ جانتے ہیں؟ پہلے سنا تو ہے۔ استخارہ دیکھ دو، استخارہ
یہ انہی کے وہاں ہوتا ہے، استخارہ دیکھا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا ہے۔ استخارے کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی اور بڑی قیمتی چیز ہے یہ۔ آپ نے فرمایا جب کسی آدمی کو کوئی اہم کام کرنا ہو، سفر کر رہا ہے، پتہ نہیں سفر ٹھیک ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی بڑا کاروبار کرنے جا رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، بچی کا رشتہ کرنے جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ داماد ویسے تو ٹھیک ہے، اللہ جانے کیسا ہوگا۔ تو ایسے موقع پر کوئی نہیں جانتا آخر میں کیا ہونے والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرو، استخارہ کر لو، یعنی 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کر کے خیر طلب کر لو۔ استخارے کی دعا کے بعد کیس ہو گیا اللہ کے حوالے، اگر اس میں بھلائی ہوگی تو وہ کام ہو جائے گا، اگر بھلائی نہیں ہوگی تو کوئی رکاوٹ پیش آ جائے گی اور آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اتنی قیمتی چیز ہے استخارے کی دعا، مگر وہ یاد نہیں ہوگی اس لیے کہ قیمتی ہے نا۔ ہم لوگ ناقدرے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے سکھاتے تھے دعا یہ ہم لوگوں کو جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، جیسے قرآن کی سورت حضور سکھاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ۔ ایسے اللہ کے نبی اپنے امت کو، اپنے صحابہ کو استخارے کی دعا سکھاتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب ہے وہ دعا، جس میں کیا ہے، اللہم ان کان ھذا الامر، اے اللہ اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی، میرے لیے اچھا ہے، فی دینی و دنیایا و عاقبت امری، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اگر اچھا ہے، آپ جانتے ہیں اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، جلدی ہو جانے کے اعتبار سے، دیر سے ہو جانے کے اعتبار سے، تو کیا کیجئے، فیسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اس میں برکت ڈال دیجئے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام ان کان ھذا الامر شر لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں برا ہے، فی دینی و دنیایا و عاقبت امری، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اس کو ہم سے ہٹا دیجئے اور ہمیں اس سے ہٹا دیجئے، اور جہاں کہیں خیر ہو اللہ وہ میرا مقدر بنا دیجئے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دیجئے۔ عجیب و غریب دعا ہے، زندگی بھر ہم مانگتے تو مانگ نہ پاتے، اللہ کے نبی نے مانگنا سکھا دیا۔ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے، کیا عجیب شریعت ہے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ جب بندوں سے بات کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی کرتے ہیں، کیا اللہ سے جو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں، جب بندوں سے بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پریشر، کسی کام کروانا ہوتا ہے تو اللہ والے کسی آدمی پر بیجا پریشر نہیں ڈالتے ہیں، سفارش کرتے ہیں تو سفارش بھی ان کی عجیب ہوتی ہے۔ کیسے؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں ایک بچے کے لیے سفارش لکھا اس بچے کا داخلہ، ایڈمیشن اگر آپ کے قاعدے اور اصول کے خلاف نہ ہو تو آپ کر لیجیے۔ دیکھا آپ نے، اگر آپ کے اصول اور قاعدے کے خلاف نہ ہو تو کر لیجیے، قاعدے اصول کے خلاف اگر ہوگا نہیں کریں گے مجھے برا نہیں لگے گا، قاعدے کے خلاف ہے۔ اور یہاں تو میرا کام ایک کرانا ہے آپ کو، میرا کام کروا دیا آپ، ارے کیا کام ہے، کہے نہیں آپ کرا دیجئے، پہلے وعدہ کریے کرا دیں گے،
اب یہ بھی نہیں پوچھ رہے جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ کرا سکتے ہیں ویسے، آپ بولے وعدہ کریے کرا دیں گے آپ، ارے کام تو بتاؤ، بتا دیا انہوں نے بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، کہنے بھئی یہی خراب بات ہے، ہو کیا نہیں سکتا آپ سے، یعنی وعدہ لے رہے ہیں وہ بھی حلق پہ چھری رکھ کے کروانا ہوگا، زہر دیں اس پہ یہ شرط ہے پینا ہوگا، زہر بھی دے رہے ہو کیا کر رہے ہیں، پینا ہوگا، ہے نا؟ اور اگر کسی آدمی نے نہیں کیا وہ کام تو پھر اب زندگی بھر کی برائی ہو گئی، دیکھا ایک چھوٹی سی سفارش تھی کری نہیں انہوں نے۔ اللہ کے بندو دین سیکھو، دین سمجھو، اور دین کہاں سے آئے گا؟ جوتے کی چاہیے اگر ہوں جوتے چپل تو کہاں ملے گی؟ گوشت کی دکان پہ نا، اور گوشت کہاں ملے گا؟ سونار کی دکان پہ، اور سونا کہاں ملے گا؟ کپڑے کی دکان پہ۔ آج تک کسی نے غلطی نہیں کی، سونا لینے والا سونار کے وہاں گیا، اور گوشت لینے والا گوشت کی دکان پہ گیا، اور عطر لینے والا مکھن کی دکان پہ گیا، عطری کی دکان پہ گیا، مگر دین لینے کے لیے کہاں جائیں؟ دین کہاں ملے گا؟ ہیں کتابوں میں، تقریروں میں، کہاں نہ ملے گا؟ دینداروں کے پاس جاؤ، دینداروں کے پاس، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین اللہ والوں کے پاس ملے گا۔ تو غرضے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب تم نے کہہ دیا میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، تمہارا مذہب بھی الگ، تم نے میری نصیحت بھی قبول نہیں کی، بلکہ تم نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی، تو بھائی میں تو اب جب میرا عقیدہ الگ ہے، جب ہمارا دل الگ ہو گیا، تو اب ہم جسم کے اعتبار سے بھی ساتھ میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور کہیں اور چلے جائیں گے، اور جب اللہ کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ کیا کہا؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ابا سے کہہ رہے ہیں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ میں چلا جاؤں گا لیکن میں بے یار و مددگار نہیں ہوں، کنبہ چھوٹ گیا، قبیلہ چھوٹ گیا، برادری چھوٹ گئی، وطن چھوٹ گیا، مگر میرا مالک مجھ سے نہیں چھوٹا۔ ادعو ربی، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، اور جب دعا کروں گا تو مجھے امید ہے عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا تمہارے خدا کی طرح نہیں ہے، چاہے جتنا چیخو چلاؤ ان خداؤں کے سامنے، چاہے جتنا چیخو چلاؤ یہ سنیں گے یہ جواب ہی نہیں دیں گے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا ان سے مانگنا ایسے ہے، ان سے مانگنا ایسے ہے جیسے دریا کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے پانی سے آ جاؤ میرے منہ میں، آ جاؤ میرے منہ میں، اب کہتا رہے آ جائے گا؟ نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں پانی میں سننے کی نہ آنے تک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا میرا خدا وہ نہیں ہے، میرا وہ خدا ہے جس سے مانگ کے میں محروم نہیں رہوں گا، مجھے یقین ہے۔ اللہ کہتا پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو چھوڑ دیا، کس کو چھوڑ دیا؟ کاشف ابراہیم علیہ السلام کس کو چھوڑ دیا؟ اپنا وطن چھوڑا، برادری چھوڑی، گھر والوں کو چھوڑا، اقربا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو کیا ہوا پھر؟ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے چھوڑ دیا ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے، اور مجھ سے جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ کہتا میں نے ان کو محروم نہیں رکھا، ہم نے ان کو خوب نوازا۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔
کیسے نوازا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا، پیغمبر، وَيَعْقُوب، اور یعقوب بھی عطا کیا، اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ یعقوب کا نام اسرائیل، انہی سے پوری قوم چلی بنی اسرائیل۔ دیکھا ایک چھوٹا تو کتنی بڑی قوم اللہ نے دی ہے، اور اس میں 1000 سے زیادہ نبی آئے ہیں، کس میں؟ بنی اسرائیل۔ جب کوئی آدمی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی محبوب پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور اس سے اچھا عطا فرماتا ہے۔ جب صحابہ نے مکہ چھوڑا تو اللہ نے ان کو گھر کہاں دیا؟ مدینے میں دیا، دیا نہیں دیا؟ مال و دولت چھوڑی تو قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں آئے، ہوا نہیں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ان کو عطا کر دیا اسحاق، یعنی اسحاق جیسا بیٹا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب جیسا پوتا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ کہاں وہ لوگ مشرک تھے، اور کہاں جو اللہ نے دی اولاد و پوتے، یہ کیا ہے؟ نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، اب یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی۔ کون؟ یوسف علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی، اور بیٹے ہیں نبی کے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کیا؟ نبی، اور بیٹے ہیں، ارے بیٹے ہیں نبی کے، خود بھی نبی، نبی کے بیٹے۔ یوسف علیہ السلام نبی، نبی کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام نبی اور نبی کے بیٹے، خود بھی نبی اور نبی کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام کا۔ اسحاق علیہ السلام نبی بھی ہیں اور نبی کے بیٹے بھی ہیں، خود بھی نبی اور بیٹے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، آپ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، شریف، شریف کا بیٹا، اور شریف کا بیٹا، شریف کا بیٹا، شریف کا بیٹا۔ پھر آپ نے کہا اخی، میرے بھائی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یہ کیا ہے؟ شریف، شریف کے بیٹے، شریف کے بیٹے، شریف کے بیٹے، شریف کے بیٹے۔ اللہ کہہ رہا میں نے معمولی چیزیں نہیں دی، جب انہوں نے اپنے قنبے قبیلے کو قربان کیا تو ہم نے ابراہیم کو کیا دیا؟ اسحاق دیے، یعقوب دیے، اور سب کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں خاص حصہ دیا۔ وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے صدق کو، ان کے ذکر کو، ہم نے ان کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو؟ ہر قوم یہ کہتی ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مکے کے مشرک کہتے تھے ہمارے ہیں، اور غیر مسلم کہتے ہیں برہما، برہما۔ یہ کون ہے؟ یہ ابراہیمی ہیں، ہمارے ہیں۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ابراہیم ان میں سے کسی کے نہیں۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ وہ مشرک تھے۔ کون تھے؟ حنیف اور مسلمان تھے۔ اور مسلمانوں میں ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ ہر مسلمان نمازی ہر نماز میں نام لیتا ہے کس کا؟ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، 2 مرتبہ ہوا۔ پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ دیکھا آپ نے؟ 4 مرتبہ نماز لیتا ہے، کس میں؟
فرض میں خالی نا، فرض میں، سنت میں، نفل میں، مستحب میں، روز، یہ کیا ہے؟ تعلق ابراہیم علیہ السلام کو سے اس امت کو تعلق ہو، ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے تعلق۔ معراج کی رات میں ملے ابراہیم علیہ السلام حضور کو 7ویں آسمان پہ، کہنے اپنی امت سے میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا جنت کا زمین بڑی زبردست ہے، اس میں درخت لگاؤ، تم لوگ باغ بناؤ، چٹیل میدان سمجھو، مگر صلاحیت بہت ہے اس کے اندر اگانے کی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے ایک درخت ہے، الحمدللہ کہو گے ایک درخت، اللہ اکبر کہو گے ایک درخت۔ اور حضور نے کیا کہا؟ فجر کے بعد اور عصر بعد، یا ہر نماز کے بعد تسبحون 33 سبحان اللہ کہو 33 مرتبہ، وتحمدون 33 الحمدللہ کہو 33 مرتبہ، وتکبرون اللہ اکبر کہو کتنے مرتبہ؟ 34 مرتبہ۔ تو حضور نے یہ بتایا کتنا آسان ہے، اگر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ نہیں تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ۔ مشکل ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ کیا ہے، کچھ لکھا ہے کیا؟ دعا کرنی ہے ہمارے داماد کے پڑھا لائی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا، کیا نام ہے؟ شبو صاحب، ان کے جو ہے فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد سلمان خان کو ایک مہلک بیماری ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یا لطیفو یا سلامو پڑھیں، کثرت کے ساتھ وظیفہ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ الیاس صاحب کے گھٹنے میں بہت تکلیف ہے اور بہت دنوں سے ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اور میرے گھٹنے میں بھی درد ہو رہا ہے، دائنے گھٹنے میں، دعا فرما دیئے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی سربلندی اور خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے وہ مظلوم لوٹے پیٹے لوگ جن کے پاس خیمے میں بھی نہیں ہیں، اے اللہ چھتیں بھی نہیں ہیں، سرد موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، اے پروردگار عالم اپنے ان بندوں کے حال زار پر رحم فرما، غیب سے ان کی نصرت اور حمایت فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان خیر نازل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا دے دے، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں اے اللہ جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ۔